آپ سن رہے ہیں عزم آہن فائنانس پوڈ کاسٹ۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، پورٹ فولیو مینجمنٹ۔ جی اور اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک سفر کی مثال استعمال کریں گے، لاہور سے اسکردو کا سفر، بہت خوبصورت مثال ہے نا؟ تو اس میں منصوبہ بندی بھی ہے، راستے پر نظر رکھنا بھی، اور نظم و ضبط بھی۔ تو دیکھتے ہیں یہ سرمایہ کاری سے کیسے جڑتا ہے۔ بالکل۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اپنے اثاثوں کو کیسے دیکھیں، ان کی نگرانی کریں، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ جو بالکل ان پہاڑی راستوں کی طرح ہے انہیں کیسے سنبھالیں، اور سب سے اہم کمپاؤنڈنگ کی طاقت۔ جی کمپاؤنڈنگ کی طاقت کو کیسے استعمال کریں۔ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک تجربہ کار ڈرائیور جانتا ہے کہ کب رفتار پکڑنی ہے اور کب احتیاط کرنی ہے۔ صحیح۔ تو آئیے اس دلچسپ موازنے کو کھولتے ہیں ذرا۔ اچھا، تو سفر شروع ہوتا ہے لاہور سے اسکردو۔ سب سے پہلے تو نقشہ اور گاڑی کا ڈیش بورڈ، ہے نا؟ پورٹ فولیو کو ٹریک کرنا کیا اسی طرح ہے؟ بالکل بالکل، یہ پورٹ فولیو ٹریکنگ جو ہے نا، یہ آپ کی مالی گاڑی کا ڈیش بورڈ ہی ہے۔ اچھا۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی رفتار کیا ہے، آپ کا انجن یعنی آپ کی سرمایہ کاری ٹھیک چل رہی ہے یا نہیں، اور آپ منزل کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں۔ لیکن جیسے ڈرائیور ہر سیکنڈ تو نہیں دیکھتا نا سپیڈو میٹر کو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی اہم نقطہ ہے۔ سمجھدار ڈرائیور وقفے وقفے سے دیکھتا ہے۔ اسی طرح سرمایہ کار کو بھی روزانہ مارکیٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کب دیکھنا چاہیے؟ ماہانہ، سہ-ماہی؟ جی، ماہانہ یا سہ-ماہی جائزہ کافی ہے۔ روزانہ دیکھنے سے نا وہ گھبراہٹ میں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ جذباتی فیصلے؟ بالکل۔ جیسے ہلکی سی بارش میں کوئی سفر ہی منسوخ کر دے۔ ٹریکنگ کا مقصد بڑی تصویر دیکھنا ہے۔ اور اس سے کیا بنیادی سوالات کے جواب ملتے ہیں؟ 4 اہم سوال۔ اول، میرے پاس کیا ہے، یعنی کون سے اثاثے۔ دوم، آج ان کی قیمت کیا ہے۔ ٹھیک۔ سوم، کیا میرا پورٹ فولیو اب بھی متنوع ہے، مطلب رسک پھیلا ہوا ہے۔ اور چوتھم، کیا میں اپنے CAGR اور مالی اہداف کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اور اس ٹریکنگ کے لیے کیا ٹولز ہیں؟ آج کل تو ایپس بہت ہیں۔ جی ہاں، ٹولز تو بہت ہیں۔ PSX کے ٹریکرز ہیں، لوگ گوگل شیٹس بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک دلچسپ چیز جو ہمارے ذرائع میں تھی وہ عزم آہن سرمایہ کاروں کا طریقہ ہے۔ وہ اپنے سٹاکس کو کیٹیگریز میں بانٹتے ہیں۔ کیٹیگریز؟ کیسی کیٹیگریز؟ جیسے راکٹ، وہ جو تیز ترقی والے ہوں جیسے SYS یا سیزیو کی مثالیں دی گئیں۔ ان میں رسک بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ انجن کی طرح؟ ہاں، انجن سمجھ لیں۔ پھر ہیں بنکرز، یہ دفاعی مستحکم سٹاکس جیسے MBL یا FFC۔ یہ آہستہ بڑھتے ہیں پر محفوظ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ گاڑی کی باڈی یا چیسس ہو گئے؟ بالکل، چیسی کہہ لیں۔ اور پھر ہائبرڈز جو متوازن ہوں جیسے LUC کے یا MTL، یہ باڈی ہو گئی۔ یہ تینوں مل کر گاڑی کو استحکام اور کارکردگی دیتے ہیں۔ یہ تو بڑا منظم طریقہ ہے، لیکن مارکیٹ تو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ کبھی راکٹ تیز بھاگتے ہیں، کبھی بنکر سنبھالتے ہیں، تو یہ توازن تو بگڑ جاتا ہوگا۔ یقیناً بگڑتا ہے، اور یہیں پر ری بیلنسنگ کا کام آتا ہے۔ اچھا، ری بیلنسنگ، وہ نارائن بابو سر والی مثال، موسم بدلنے پر ایڈجسٹ کرنا؟ جی، وہ ایک اچھی مثال ہے۔ ری بیلنسنگ کا مطلب ہے پورٹ فولیو کو واپس اس کی اصل شکل یعنی اصل ایلوکیشن پر لانا۔ مطلب اگر راکٹ بہت بڑھ گئے تو ان کا وزن کم کرنا؟ بالکل۔ فرض کریں آپ نے 40% راکٹ، 40 بنکر اور 20 ہائبرڈ رکھے تھے۔ راکٹ بڑھ کر 55% ہو گئے۔ اب آپ کا رسک بڑھ گیا۔ تو آپ کچھ راکٹ بیچ کر بنکرز میں ڈال دیں گے؟ جی، تاکہ واپس 40-40-20 کا توازن آ جائے۔ مقصد سب سے تیز بھاگنا نہیں بلکہ گاڑی کو سڑک پر گرفت میں رکھنا ہے۔ لیکن یہ کب کریں اور کتنی بار؟ کہیں زیادہ کرنے سے خرچہ نہ بڑھ جائے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ نظم و ضبط والے سرمایہ کار سال میں 1 یا 2 بار کرتے ہیں۔ بس؟ ہاں، یا تب جب کوئی اثاثہ کلاس اپنے ہدف سے سمجھیں 5 سے 10% ہٹ جائے۔ اور اہم بات، ہر فیصلے کو لکھنا چاہیے۔ لکھنا کیوں؟ تاکہ منطق یاد رہے اور جذبات قابو میں رہیں۔ ری بیلنسنگ نہ کرنا وہ چنگوا سلاس کے قریب پنکچر کو نظر انداز کرنے جیسا ہے۔ سفر خراب ہو سکتا ہے۔ سمجھ گیا۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ کمپاؤنڈنگ، وہ جادوئی عنصر۔ جی،
سرمایہ کاری کا اصل انجن۔ ذرائع میں سے رائے کوٹ اور جگلوٹ کے بعد کی چڑھائی کہا گیا ہے، جو محسوس نہیں ہوتی پر آپ ہزاروں فٹ اوپر چلے جاتے ہیں۔ بالکل، کمپاؤنڈنگ ایسے ہی کام کرتی ہے، خاموشی سے، صبر سے، اور اس کی طاقت جیومیٹرک ہوتی ہے۔ اسے ناپتے کیسے ہیں؟ یہ CAGR اور XIRR کیا ہیں؟ دو اہم پیمانے ہیں۔ CAGR یعنی کمپاؤنڈ اینول گروتھ ریٹ، یہ آپ کے پورے سفر کی اوسط سالانہ رفتار ہے۔ اوسط رفتار؟ جی، جیسے اگر پورٹ فولیو 5 سال میں 1 ملین سے 2 ملین ہوا تو CAGR تقریباً 14.9% سالانہ ہے۔ یہ موازنے کے لیے اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سفر میں تو ہم رکتے بھی ہیں، پیسہ ڈالتے بھی ہیں، نکالتے بھی ہیں۔ صحیح پکڑا آپ نے، یہیں XIR یعنی ایکسٹینڈڈ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کام آتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ XIR آپ کے ہر کیش فلو یعنی ہر ٹاپ اپ، ہر وڈرال کو اس کی تاریخ کے ساتھ حساب میں لاتا ہے۔ یہ اصل زیادہ حقیقت پسندانہ ریٹرن دکھاتا ہے۔ اچھا، تو یہ چائے کے وقفے اور فیول سٹاپس کو بھی گنتا ہے؟ بالکل، جو لوگ ماہانہ SIP کرتے ہیں جیسے کسی ETF میں، ان کے لیے XIR زیادہ معنی خیز ہے۔ شروع میں یہ کم کیوں لگتا ہے کبھی کبھی؟ کیونکہ جو پیسہ آپ نے حال میں ڈالا ہے اسے ابھی کمپاؤنڈ ہونے کا وقت نہیں ملا نا۔ جیسے سفر کے آخر میں زیادہ آرام کریں تو اوسط رفتار کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی نفسیات شروع میں سست لگتا ہے؟ جی، بہت صبر آزما ہو سکتا ہے۔ پہلے سال معمولی لگتے ہیں، لیکن پھر منافع پر منافع بنتا ہے اور رفتار تیز ہوتی جاتی ہے۔ وہ رول آف 72 والی بات ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ آسان حساب ہے، 72 کو اپنی سالانہ شرح نمو سے تقسیم کریں۔ جواب آئے گا کہ کتنے سال میں پیسہ دوگنا ہوگا۔ مثلاً 12% پر 72 تقسیم 12 یعنی 6 سال میں۔ واہ، 6 سال میں ڈبل؟ جی، پھر اگلے 6 سال میں پھر ڈبل، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8۔ بس صبر اور مستقل مزاجی چاہیے۔ جو آدھے راستے میں چھوڑ دے وہ اسکردو کی خوبصورتی یعنی مالی آزادی تک نہیں پہنچ پاتا۔ ٹھیک ہے، تو ہم صبر سے اسکردو پہنچ گئے۔ اب واپسی کا فیصلہ، یعنی کب بیچنا ہے، یہ شاید سب سے مشکل سوال ہے۔ بہت مشکل، اور اکثر لوگ غلط وقت پر غلط وجہ سے بیچ دیتے ہیں۔ تو پہلے یہ بتائیں کہ کب نہیں بیچنا چاہیے۔ ہاں، یہ اہم ہے۔ ذرائع کے مطابق 4 بڑی وجوہات ہیں جن پر نہیں بیچنا چاہیے۔ پہلا، خوف، مارکیٹ گری، کوئی بری خبر آئی اور گھبرا کر بیچ دیا۔ یہ عارضی طوفان ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، بوریت، مارکیٹ سست ہے، کچھ ہو نہیں رہا تو اچھے اثاثے بیچ دیے کہ کچھ ایکشن ہو، یہ کمپاؤنڈنگ کو روک دیتا ہے۔ تیسرا، چھوٹے منافع پر خوش ہو جانا، 20-30% منافع لیا اور نکل گئے۔ یہ تو آدھے راستے میں جشن منانے والی بات ہوئی، اصل فائدہ تو آگے تھا۔ اور چوتھا، شور شرابہ، افواہیں، سوشل میڈیا، دوستوں کی ٹپس، ان پر عمل کرنا ونڈ شیلڈ پر دھن میں گاڑی چلانے جیسا ہے۔ صحیح، تو طویل مدتی دولت اچھی کمپنیوں کو وقت دینے سے بنتی ہے؟ بالکل، وہ جن کے بنیادی اصول مضبوط ہوں، گورننس اچھی ہو، منافع مستحکم ہو، جیسے مثالیں تھیں SYS، MLBL، HNNON، لک کی۔ تو پھر بیچنا کب چاہیے اگر بیچنا ہی نہیں ہے تو؟ نہیں، بیچنے کی بھی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن وہ منطقی ہونی چاہیے، جذباتی نہیں۔ کیا ہے وہ وجوہات؟ پہلی، بنیادی خرابی۔ اگر کمپنی کا بزنس ماڈل بگڑ جائے، منافع ختم ہو جائے یا گورننس خراب ہو جائے، یہ سڑک پر لینڈ سلائیڈ آنے جیسا ہے، اب راستہ بند ہے۔ ٹھیک، اور؟ دوسری، بہت زیادہ ویلیویشن۔ اگر قیمت غیر حقیقی حد تک بڑھ جائے تو تھوڑا منافع نکال لینا سمجھداری ہو سکتی ہے۔ تیسری، آپ کا مالی ہدف پورا ہو گیا، تعلیم، گھر، ریٹائرمنٹ، جس مقصد کے لیے سرمایہ کاری کی تھی وہ پورا ہو گیا تو پیسے نکالنا کامیابی ہے، ناکامی نہیں۔ اور چوتھی، وہی ری بیلنسنگ والی بات۔ اگر ایک سٹاک اتنا بڑھ گیا کہ پورٹ فولیو کا توازن بگڑ گیا تو اسے کم کرنا رسک مینجمنٹ ہے۔ تو کبھی کبھی بہترین کام کچھ نہ کرنا ہے۔ اکثر ایک اچھے تجربے کار ڈرائیور کی طرح جو واپسی پر بھی احتیاط نہیں چھوڑتا۔ صبر کو کروز کنٹرول بنا لیں، کمپاؤنڈنگ کو اپنا کام کرنے دیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ڈرائیور کے مزاج پر۔ جذبات، خوف، لالچ، اوور کانفیڈنس، ذرائع نے اسے جذباتی ری بیلنسنگ کہا ہے۔ یہ کیا ہے؟
جی، یہ بہت اہم ہے۔ ہر سفر آپ کے مزاج کا امتحان ہے، پہاڑی سفر خاص طور پر۔ کہیں خوف لگتا ہے، کہیں رفتار بڑھانے کا لالچ آتا ہے، کہیں مسلسل کامیابی کے بعد لگتا ہے اب کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ مارکیٹ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ بالکل، خوف ہمیں جلد بیچنے پر مجبور کرتا ہے، لالچ ہم سے زیادہ رسک والے اثاثوں میں زیادہ پیسہ لگوا دیتا ہے، اور حد سے زیادہ اعتماد ہمیں ری بیلنسنگ جیسی ضروری چیزیں بھلا دیتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ صرف یہ کہنا کہ جذباتی نہ ہو؟ نہیں، یہ کافی نہیں، عملی حل چاہیے۔ ذرائع ایک انویسٹمنٹ جرنل کا مشورہ دیتے ہیں۔ انویسٹمنٹ جرنل یعنی ڈائری؟ ہاں، ایک لاگ بک۔ آپ نے کیوں خریدا، کیا سوچ کر، وہ لکھیں۔ جب بیچنے یا ری بیلنس کرنے کا سوچیں تو اس کی وجہ بھی لکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے فیصلے منطق پر مبنی رہیں گے، جذبات پر نہیں۔ آپ کو یاد رہے گا کہ آپ کا منصوبہ کیا تھا۔ یہ آپ کے جذباتی کمپس کو ٹھیک رکھے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس ساری گفتگو کا، اس لاہور سے اسکردو کے سفر کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ ہے کہ جیسے مسافر لاہور واپس آ کر زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے، ویسے ہی سرمایہ کار بھی تجربے سے سیکھتا ہے۔ کامیابی صرف تیز رفتاری نہیں، بلکہ مستقل مزاجی، منصوبہ بندی اور نظم و ضبط ہے۔ تو سرمایہ کاری کے اصول اس سفر کے سنگ میل کی طرح ہیں؟ بالکل۔ منصوبہ بندی یعنی اثاثوں کی تقسیم اور اہداف، ڈیش بورڈ چیک یعنی پورٹ فولیو ٹریکنگ، موسم کے مطابق ایڈجسٹمنٹ یعنی ری بیلنسنگ، مستقل رفتار یعنی کمپاؤنڈنگ پر بھروسہ، واپسی کا فیصلہ یعنی کب بیچنا ہے۔ اور ہر کلومیٹر مارکیٹ میں گزارا ہوا وقت ہے، ہر پٹ سٹاپ غور و فکر کا موقع، اور ہر لینڈ سلائیڈ رسک مینجمنٹ کی یاد دہانی۔ جی، اور آخر میں سبق یہ ہے کہ مالی آزادی صرف ایک نمبر تک پہنچنا نہیں، بلکہ وہ نظم و ضبط حاصل کرنا ہے جو آپ کو راستے پر رکھتا ہے۔ تو اہم نکات کیا ہوئے؟ پورٹ فولیو کو ماہانہ یا سہماہی ٹریک کریں، روزانہ کی پریشانی سے بچیں، سال میں 1 یا 2 بار ری بیلنس کریں، کارکردگی کے لیے CAGR اور XIR دونوں کو سمجھیں، اور صرف تب بیچیں جب بنیادی اصول بدلیں یا ہدف پورا ہو، جذبات کی وجہ سے نہیں۔ وقت آپ کا بہترین دوست ہے۔ اسکردو کی وہ سنہری چوٹیاں یاد دلاتی ہیں: صبر، نظم و ضبط اور حالات کے مطابق ڈھلنا۔ یہی خوبیاں مالی آزادی کے سفر میں بھی کام آتی ہیں۔ ایک متوازن پورٹ فولیو ایک اچھی گاڑی کی طرح تبھی ٹھیک چلتا ہے جب مسافر راستے کا احترام کرے اور سفر پر بھروسہ کرے۔ بالکل، کیونکہ چاہے راستہ کراکرم کا ہو یا اسٹاک ایکسچینج کا، منزل جلد بازی سے نہیں، عزم آہن سے ملتی ہے۔ آج کے لیے ہم ایک سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں آپ کا اپنا مزاج، آپ محتاط ہیں یا رسک لینے والے؟ یہ آپ کے سرمایہ کاری کے فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، اور آپ اسے منطق کے ساتھ آہنگ کرنے کے لیے کیا عملی قدم اٹھا سکتے ہیں؟ عزم آہن فائنانس پوڈکاسٹ سننے کا شکریہ۔